ہر نمازی کو ماشاءاللہ بچوں کو یہ صورتیں آتی ہیں جو بالکل اختتامی صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کے اندر جس دن ہمارے بچوں نے، نوجوانوں نے ترجمے کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھ لیا، سن لیا، پھر دیکھنا ہماری نمازوں میں انقلاب کیسے پیدا ہوتا ہے، میری زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے۔ تو یہ بالکل چھوٹی چھوٹی صورتیں، آپ قرآن نہ بھی کھولیں تو آپ کو زبانی آتی ہیں، اور ان صورتوں کے فائدے کتنے ہیں میری آپ کی زندگی میں۔ ان صورتوں نے انقلاب کیا پیدا کرنا ہے اگر ہم یہ پڑھیں، ان صورتوں پہ عمل کریں، بشرطے کہ ہم چاہت رکھیں، شوق رکھیں، محبت رکھیں۔ تو یہ صورتیں اب ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے یہ سارے نمازی رات شوق سے اس کو سنتے۔ بالکل چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کا ترجمہ نہیں آتا۔ کوئی ہم سے پوچھ لے یار تیری 50 سال 60 سال زندگی ہو گئی ملک صاحب، اے صورت دا ترجمہ چا دسیں یار۔ ہاں نکتہ چینی کڈنی ہوئے او اسا منٹ چ کڈ لینا ایک دوئی، لیکن دین والے گل اسا کھڈے ہوئے نے، دین دی گل سانو نہیں آندی جو کہ سانو زیادہ آنی چاہیے۔ تو اب میں انشاءاللہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو آپ نے بیٹھنا ہے، یہ صورتیں تفصیل نہ بھی آئیں کم از کم آپ کو ترجمہ آنا چاہیے، بالخصوص جو آپ میرے 5 ٹائم کے نمازی بیٹھے، آپ کو یہ ترجمہ ازبر آئے۔ آپ 10 مرتبہ کہیں گے نا میں اس صورت کا ترجمہ 10 مرتبہ کر دوں گا، ذہن میں آ جائے، سمجھ آ جائے، پھر جب آپ سن کے جائیں 2-4 منٹ گھر میں اگر اس صورت کا آپ ترجمہ کر دیں گے نا، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اس کو پڑھ لو گے، کہیں بیان کر دو گے، انشاءاللہ وہ زندگی میں صورت بھولے گی نہیں۔ تو آج کی جو صورت ہم شروع کرنے لگے ہیں یہ سورۃ القدر ہے، سورۃ 30واں سپارہ، رکوع نمبر 22 ہے جی، سورۃ القدر۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ بڑا ہی آسان ہے، انا انزلنا، یقیناً ہم ہی نے اس قرآن کو اتارنا شروع کیا ہے، فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے مخاطب تجھے کیا پتہ ہے یہ کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات وہ ہے جو 1000 مہینوں سے، تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس رات تمام ملائکہ، والروح، ان کا سردار جبرائیل بھی، وہ بھی اترتا ہے آسمان سے دنیا کی طرف، پر اترتا کس کے حکم سے ہے؟ خود نہیں آتے، بھیجنے والا کون ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح باذن ربہم من کل امر، تمام معاملات لے کر۔ اور یہ قدر والی رات کتنی رہتی ہے؟ کتنی رہتی ہے؟ صبح تک۔ اور یہ رات ہوتی کون سی ہے؟ سلام، کون سی ہوتی ہے؟ سلامتی والی، رحمتوں والی، برکت والی، ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک رہتی ہے یہ رات، صبح اذان تک، صبح کی جیسے اذان ہوتی ہے اس وقت تک یہ رات رہتی ہے۔
تو یہ اتنی عظمت والی رات میں ہم نے کس کو اتارا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں آج جو ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس سورت کو جو بندہ خواب میں تلاوت کرے اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو بندہ خواب میں اس سورت کو تلاوت کرے وہ بھلائی پائے گا۔ کیا پائے گا جی؟ بھلائی پائے گا اور اس کا حال درست ہو جائے گا۔ بڑی پیاری تعبیر ہے جی۔ وہ بندہ کیا پائے گا جی؟ ہدایت، بھلائی، راہ راست پہ آئے گا اور اس کا حال پہلے حال سے کیا ہو جائے گا؟ بہتر سے بہتر ہوگا۔ جیسے آج اس وقت پوری دنیا کے انسان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حال، میری زندگی پہلی زندگی سے کیا ہو؟ بہتر ہو، اچھی ہو، ہر آنے والا دن میری زندگی میں بہتر بنے۔ لیکن معاملہ الٹے، جیسے جیسے دن ہمارے آ رہے ہیں ہماری زندگی اچھی ہونے کی بجائے، بہتر ہونے کی بجائے، راہ راست کی طرف آنے کی بجائے، بھلائی کی طرف آنے کی بجائے ہم دن بدن گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، دن بدن زوال کی طرف جا رہے ہیں، دن بدن نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہر باپ یہ چاہتا ہے اس کی اولاد اس کی فرما بردار بنے، اس کی بیوی اس کی فرما بردار بنے، اس کی بیوی اس کا کہنا مانے، اس کے بچے اس کا کہنا مانے، میرے گھر کے حالات درست ہو جائیں۔ اب چاہتا یہ ہے، خواہش یہ کر رہا ہے، لیکن بہتر ہو نہیں رہے۔ آپ نمازی بیٹھے ہیں، آپ بھی کتنا تڑپتے ہیں، یار میرے بچے مسجد کیوں نہیں آ رہے؟ ہر نمازی، ہر مسلمان اب اس فکر میں ہے کہ یار میں نمازی بن رہا ہوں، میں 5 وقت مسجد میں میری اولاد نہیں آ رہی، میرے پوتے کوئی نہیں مسجد ہی چاندے۔ اور خیر سے پھر جو ہمارے گھروں کے حالات ہیں، بد اعمال کرنے میں نا ہماری عورتوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ کوئی کسی کو نیکی کی طرف دے آگے وانجا وانج بڑے حاجی آپ کیوں آج تک کتنے رہے ہیں؟ جب اس ماں نے، دادی نے، نانی نے بچوں کے سامنے یہ باتیں کرنی ہیں، بچوں کا ساتھ دینا، تو پھر ساڑھے بچیاں بے نمازی بڑھنا ہے، نافرمان ہی بننا ہے۔ تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے گھروں کے حالات درست ہوں، ہمارے گھر کے حالات پہلے سے بہتر ہو۔ تو وہ بہتر کیسے ہوں گے؟ ہم زوال سے عروج کی طرف کیسے جائیں گے؟ اس کا نسخہ بھی اللہ کے قرآن نے بتا دیا۔
اور آقا نامدار مدنی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ جس کے متعلق آپ کے میرے آقا کے متعلق اللہ ذوالجلال نے فرمایا، سورہ زوا میں پڑھا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اور اگلی آیت کیا ہے؟ چوتھی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے پیغمبر ہر آنے والا دن آپ کا پہلے دن سے میں بہتر بناؤں گا۔ ہر آنے والی بعد والی زندگی پہلی زندگی سے کیا ہوتی جائے گی؟ یہ تو اللہ نے بتا دیا اور آمنہ کے لال کے ساتھ کر کے دکھا دیا۔ آج اگر آج کا انسان بہتر ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا، اللہ کے قرآن کا مطالعہ کر اور حضور کی سیرت کو دیکھ، حضور کے طریقے کو اپنا۔ یہ تیری پہلی زندگی سے پچھلی زندگی بہتر نہ ہو تو مجھے کہنا۔ قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ جو میری آج عنوان ہے اس صورت کی خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ وہ بندہ بھلائی پائے گا۔ وہ بندہ کیا پائے گا؟ اور اس کا حال خراب ہوگا یا بہتر ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ او یار یہ تو اس صورت کی خواب کی تعبیر ہے کہ تو خواب میں اس سورہ قدر کو پڑھ، اللہ فرماتے ہیں تیرے میں حال درست کر دوں گا، تیری زندگی بہتر بنا دوں گا، تیرے آنے والا وقت پہلے وقت سے بہتر کر دوں گا، گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لاؤں گا، برائی سے نکال کے بھلائی کی طرف لاؤں گا، بشرطے کہ تو اس طرف آنا چاہے گا تو میں لاؤں گا، نہیں آنا چاہے گا تو نہیں لاؤں گا۔ آنا چاہے گا تو میں لاؤں گا، نہیں آنا چاہے گا تو۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں جی، ہدایت کے کتنے درجے ہیں جی؟ شاباش، کتنے درجے ہیں؟ 4۔ 2 بندے نے کر کے دکھانے ہیں، 2 اللہ نے عطا کرنے ہیں۔ لو جی سودا ہے، 2 تسی کم کرنے تو 2 کیا کرنے۔ یہ ہدایت کے 4 درجے بتا رہا ہوں، اور اسے میرے مضمون کے متعلق یہ بات ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ انسان نے اٹھانا ہے، پہلا قدم کس نے اٹھانا ہے؟ اس کا نام ہے انابت۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ انابت سمجھتے ہو؟ رجوع کرنا، خواہش کرنا، چاہنا۔ قرآن کو تم چاہو گے، نماز کو تم چاہو گے، میری نبی کی سنت کی خواہش کرو گے، اس کو کہتے ہیں انابت۔ کیا بولتے ہیں؟ انابت۔ یہ بندے نے اپنے دل کو نرم کرنا ہے، دل سے چیز کو چاہنا ہے، دل نرم کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انابت تو کر، ہدایت میں دے دوں گا۔ انابت۔ اب قرآن کی سمجھ کس کو آئے گی؟ جو قرآن کے نزدیک آئے گا، جو قرآن سے بھاگے گا، قرآن اس کی زندگی میں آئے گا۔ بولو یا قرآن نو تسا چاہنا ہے، قرآن نو ویکھنا ہے، قرآن نو وقت دینا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے وقت دینا تیرا کام ہے، قرآن کو دیکھنا تیرا کام ہے، اس قرآن کے درس میں بیٹھنا تیرا کام ہے۔ دوسرا درجہ میں تجھے دے دوں گا ہدایت والا۔ کون سا جی؟ اب ایک بندہ، مثال دیتا ہوں آسان سی، حضرت عمر نے جب تک اسلام کو نہیں چاہا تھا، اسلام آیا تھا، کفر پہ پکے رہے، اسلام آیا، لیکن جب چاہا، جب بہن کو کہا کہ کیا پڑھ رہی تھی مجھے دکھا دے، تو انہیں فرمایا انما المشرکون نجس،
تو مشرک ہیں تو پلیت ہیں تے اللہ دا کلام کیے پاک ہے اے مشرک بندہ انہوں ہاتھ لا سکدا جا پہلے غسل کر اے اللہ بھی پاک ہے تے اللہ دا کلام بھی کیے تے پلیت بندہ انہوں ہاتھ لا سکدا پہلے جب تک نہیں چاہیا تو ایمان نہیں آیا تو جدو چاہیا تو بہن آکھیا غسل کر غسل کیتا پھر او اللہ دا قرآن سورۃ طٰہٰ دی آیات جدو سنائی گئیاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دلوں سنیا کدو سنیا اس نوادن ادابت کیا کہتے ہیں میرے بچوں نوجوانوں بزرگوں جہاں تک میری یہ آواز آ رہی ہے پہنچے گی جب آپ نے قرآن کو چاہنا ہے دل سے چاہنا ہے قرآن تمہارے سینوں میں داخل ہو جانا ہے جیسے حضرت عمر کے سینے میں داخل ہوا اب عمر نے چاہا تو قرآن آیا عمر نہ چاہتا تو قرآن آپ کہیں گے یہ تو ہمارے نبی کی دعا تھی یہ ہمارے نبی کی کیا تھی اے دعا حضرت عمر واسطے آئی کہ ابو جہل واسطے بھی آئی ڈاکٹر صاحب آپ نے دو دعاؤں مانگیاں اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او عمر ابن الحشام اے اللہ دو بندوں میں سے ایک بندوں کو ایمان کی دولت سے نواز دے آپ نے کسی کا انتخاب کیا تھا دو میں سے ایک کو اللہ ایمان کی دو من دے دے تو تیری مہربانی ہے یہ نہیں کہ میرا نبی ایک دا ایمان چاند آئی پتہ نہیں گال سمجھ آئی یا نہیں ہے میں آپ کو اختیار دیتا ہوں رانا صاحب اے دو پھٹیاں جیڑی ہوں تسا کیا کرنا استاد جی دو میل ویندے تو بہتر نہ آئی بات سمجھ آئی ہے تو میرا نبی چاہتا تو دونوں کا اسلام تھا لیکن اللہ پاک کے التجا کی تھی بھی اللہ پاک اگر دو میں نہیں دینا ایمان تو ایک نو تو کم از کم دے چاہ بات سمجھ آئی ہے تو میرے نبی نے دعا تو دونوں کے لیے مانگی تھی دونوں میں سے جس مرضی کو حضرت عمر نے چاہا تو ایمان مل گیا ابو جہل ساری زندگی چاہتا ہی نہیں کل جو آیات آپ نے پڑھی ہیں سورہ الگ کی آخری 5 آیات تو اس میں کیا ہے اس نے ایمان چاہا ہی نہیں ابو جہل جب مر رہا تھا حضرت ابو ہریرہ اس کے سینے پہ پاؤں رکھ کے اس کی گردن اڑانے آئے اب وہ چاہتا تو کلمہ پڑھ سکتا تھا یا نہیں سچی گال کرے آئے آدھا بھائی میرے کو غلطیاں ہو گئیاں وہاں اپنے نبی نو آنکھ منو معاف کر دے تو دی معافی قبول ہو سکتی ہے یا کوئی نہیں ہو سکتی ہے یار اگر اس وقت بھی چاہتا کہ میرے کو غلطی ہو گئی کیا ہو گئی اتنے واقعہ یاد آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور سے گناہ گار آئی تے مردے ہویا اس گلہ کیتی ہیں اللہ پاک منو معاف کر دے منو کیا کر دے تو جدو مریا نا تو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام دے وہی بھیجی کہ جلدی جاؤ اپنی قوم نو اعلان کر دو فلاں جا تے ساڈا دوست مر گیا جیڑا اودہ جنازہ پڑھ سی میں اودی بخشش کر دے سا میں اودی کیا کر دے سا اے ابو جہل اگر مرنے تو پہلے بھی سچی توبہ کر ونجیا معافی مل ونجیا جے کوئی لیکن اس معافی منگی نہیں معافی والے پاسے آیا ہی نہیں انابت والے پاسے آیا ہی بلکہ کیا آدھا ہے کیا کہا تھا اس نے اپنے نبی کو بتانا دنیا میں ایک گناہ بخشتا تیرے ساتھ اب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں 70 گناہ بغض لے کے جا رہا ہوں اس نے چاہت رکھی نہیں پہلا سٹیپ اٹھایا ہی نہیں پہلا درجے کی طرف آیا ہی نہیں اللہ ہدایت انہوں دیتی اے عمر تو نے پہلا قدم اٹھا لیا اپنے بہن کے گھر جا کے بہن کو مار کے بہنوئی کو مار کے جب نرم ہوا انابت تو نے اختیار کی ہدایت کس نے دے دی اے میرے بچوں بچیوں نوجوانوں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے پہلا سٹیپ تم نے اٹھانا ہے پہلا سٹیپ مسجد کی طرف کس نے آنا ہے آپ نے آنا ہے قرآن کی طرف کس نے آنا ہے
آپ نے پہلا سٹیپ اٹھانا ہے، ہدایت اللہ دے دے گا۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ انابت، دوسرا درجہ کیا ہے؟ ہدایت۔ تیسرا سٹیپ آپ نے اٹھانا ہے، یعنی آپ کا دوسرا بنے گا۔ آپ کا کتنا بنے گا؟ آپ نے پہلا درجہ حاصل کیا انابت والا، دوسرا اللہ نے دے دیا ہدایت۔ اللہ کا وہ پہلا ہے لیکن آپ کا وہ دوسرا ہے۔ اب آپ کا دوسرا ہے کون ملا ہے تو تیسرا ہے، وہ ہے استقامت۔ اب دین پہ آ رہے ہو آزمائشیں آئیں گی، مسجد میں آ رہے ہو آزمائشیں آئیں گی، قرآن پڑھ رہے ہو تو کیا آئیں گی؟ دین کی بات سن رہے ہو کر رہے ہو کیا آئیں گی؟ لیکن استقامت تو نے کرنی ہے، ڈٹ جانا ہے، نماز نہیں چھوڑنی، قرآن نہیں چھوڑنا، پردہ نہیں اتارنا تم نے۔ یہ تو استقامت کر، اللہ تیرے دل کے اوپر مول لگا دے گا۔ ربط علی القرب، یہ چوتھا درجہ کس نے دے دینا ہے؟ تو آج سورت کے جو خواب کی تعبیر میں نے آپ کو سنائی ہے وہ کیا ہے کہ وہ بندہ کیا پائے گا؟ شاباش بولے، یاد ہو جائے گی، بھلائی پائے گا۔ یہ درایا کریں جو سبق ہے ہمارا، اور آج دن میں آپ نے لوگوں کو بتانا ہے سورہ قدر کی خواب کی تعبیر، کہ جو اس کو تلاوت کرے خواب میں اللہ اسے کیا دیں گے؟ بھلائی، اور اس کا حال بہتر ہوگا یا خراب ہوگا؟ خراب حال کو اللہ کیا کریں گے؟ اور یہ تو خواب کی تعبیر ہے۔ جو بندہ دن میں سورہ قدر پڑھ لے، جیتے جاگتے پڑھے، اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ اسے ہدایت کیوں نہیں ملے گی؟ تو اس طرح یہ سورت کی تعبیر میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ یاد رکھنا، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ حضرات سے جو آپ بیٹھے ہیں میری بات سن رہے ہیں، آپ نے دین کو چاہنا ہے شوق اور محبت سے۔ اور دوسری بات کہوں گا، آپ اور میں ہم اپنا ذہن مثبت رکھنا شروع کر دیں، منفی چھوڑ دو، انشاءاللہ اثرات بھی مثبت آنے شروع ہو جائیں۔ پتہ نہیں میری گل نہ تو سمجھ آئی ہیں یا نہیں۔ ہم ذہن کیا رکھیں؟ مثبت، اچھا ذہن لوگوں کے مطابق۔ اب ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہم علماء کی خامیاں تو ڈھونڈتے ہیں، علماء کے عیب تو نظر آتے ہیں اور دکھاتے ہیں، علماء دی کبھی خوبیاں بھی چاڑیاں نے، خوبیاں بھی کبھی چاڑیاں نے۔ ایک بندے کے اندر نا 99 برائیاں ہیں۔ کتنے جی رانا صاحب؟ ایک پہلو دے وچ اچھائی دا ہے، ساری شریعت کی آدھی ہے 99 کو دیکھنا ہے، اچھالنا ہے، یا ایک کو دیکھنا ہے؟ اگر ایک پہلو بھی خیر کا نکل رہا ہے تو جس دے وچ 99 اچھائیاں ہون، ایک اگر برائی ہوئے، میں تو تسی کی کر دیا ناراض نہ ہویا ہے۔ اسا 99 والی بھلائیاں او دے چنگے کام پردہ پا دینے ہیں، گل ہی نہیں کر۔ او دی ایک اگر کوئی برائی مل گئی او اچھال دینی ہے تاکہ میڈیا تے اتے بیان ہوئے، سوشل میڈیا تے۔ اگلے دن نا آج کل پوسٹ کاسٹ بڑے ہو رہے ہیں، انٹرویو یہ بڑے چلے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک لڑکی ہے وہ انٹرویو لے رہی ہے، کسی کوئی سنگر ہے، مجاہد دا نام ہے، نا کیڑا پیارا، کی نا ہے؟ شابش بولو، اللہ اس نے اسلام دا مجاہد بنا دے۔ وہ گانے گاندہ ہے جی۔ اس لڑکی دے سامنے آیا، اس بندے لڑکے پتہ کیا کام کیتا ہے؟ مجاہد۔ اس آکھا جی جیڑا تہاڈا نام ہے نا میں اپنے منہ تو نہ لے سکتا، بڑے باادب ہو تسی۔ لڑکی بیٹھی ہے، دوپٹہ سر تے کوئی نہیں، اے مجاہد کہندا ہے ریاض صاحب ادھر توجہ کرو میرے لیے۔ لڑکا کیا آدھا جیڑا تہاڈا نام نہیں، اتنا ادب والا کہ میں منہ تو نہ کٹ سکدا۔
اس دا نام دسا تھانوں، اس دا نام لڑکی دا زینب نے. کہ نام کون زینب؟ کون زینب؟ میرے نبی دی بیٹی زینب. زینب ہے یا کوئی نہیں؟ وڈی بیٹی میرے نبی دی وڈی بیٹی دا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے. بات ایک اور زینب بھی ہے ڈاکٹر صاحب، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن زینب، حضرت فاطمہ دی بیٹی زینب، حضرت علی دی لخت جگر زینب. وہ سنگر کی ادا تیرا نام اتنا ادب والا ہے، تیرا نام اتنا ادب والا ہے میں اپنے منہ سے نکال نہیں سکتا، لیکن ایک میرا ضمیر منو آکھیا کہ ایک شے میں تواڈے واسطے لے آیا، وہ تواڈے اتنے کرانا چاہنا. اس لڑکے دوپٹہ کڈیا. کہ کڈیا؟ ویکھ لو سوشل میڈیا تے. ریاض صاحب کہ کڈیا؟ دوپٹہ کٹ کے آدھا میں اپنے ہتھاں نال تیرے سر تے کراونا ہے. کہ کراونا ہے؟ اس اٹھ کے انہوں ادھے اتنے سر تے کہ کرایا؟ اگرچہ ایک منٹ تو بعد اس اینج تلے لا چھوڑیا. اس آکھا ہن تیری مرضی ہے، کار تے بھاویں انہوں اگ لا، میرا فرض آئی دنیا نو وکھاونا کہ زینب نا دی بچی ہوئے تے دوپٹے تو بغیر آوے. اے ہو سکدا؟ تیرا اتنا ادب والا نہ ہے کہ تیرے سر تے کیا ہونا چاہیے، تیرے نقاب ہونا چاہیے، لیکن تین اس گل دی احساس کہ تیرا نا کے وجہ تے کام تو کیڑا کر رہی ہے. میرے بھائی جدو تساں بھلائی چاونی ہے تے بھلائی ملنی نے، بھلائی نو نہیں چاونا تے بھلائی مل سکدی. اس مجاہد نے کیڑا کام کیتا بھلا؟ میرے نبی والا کام کیتا، علماء والا کام کردا ہے. علماء کو اگر گندی عورتاں آون خسرے آئی جاون انہاں کو مجرا کرواونا انہاں کو. اج تسی تو بڑا سوشل میڈیا تے انہاں گلاں نوں اڈاندے ہو، مولوی فلانے خسرے مل گیا جی، فلانی کنجری دیر لگ گیا جی. اے گلاں او گیا کیوں؟ اے بھی تو ویکھو ایک بزرگان اے گلاں تو ہونے نا تھوڑے جھنجھوڑاں نالیاں. اس ایک کنجری نے آکھا بھی تیری کتنی بکنگ ہے رات دی؟ مثال ہے اس آکھا جی 10,000. اس آکھا اے پھڑ 10,000 تے راتی میرے کو آ جا. ڈاکٹر صاحب وہ رات گئی، اب زہری گالے پابند بن گئی. اس آکھا بھگوان غسل کر کے آ. کہ کر کے آ؟ اس غسل کیتا، مسلے تے چاڑ دیتا. جلے اور کنجری طوائف مسلے تے کھلوتی اس نیت بان لئی. ہن بزرگ آدین اللہ اتھوں تک لے آنا میرا کام آئی، ہن تو جان تے اے جانے. او پوری رات نفل پڑھ دی رہی. اللہ اس بچی نوں نیک بنا چھوڑیا، وقت دی ولیہ بن گئی. اور یار ساڑھے دیر اگر گندیاں عورتاں آنن اسا کی کرانے؟ میرے نبی دے دربار وچ حضرت حاتم تائی دی بیٹی آئی گرفتار ہو کے، دوپٹہ سر تے کوئی نہ. ابو جہل دی نو بہو جس نو آدے ہو، اکرمہ دی بیوی میرے نبی دے دربار وچ آئی، دوپٹہ سر تے کوئی نہیں. میرے نبی کیا کیتا ہے؟ ہمارے نبی نے کیا کیا تھا؟ اوئی عدی دی بہن آدم تائی دی دھی دے سر تے دوپٹہ کرائے نا تے صحابہ دی چیخاں نکل گئی. حضرت اے چادر، جس چادر دا تذکرہ اللہ دا قرآن کردا ہے، اے او چادر تسی کافر دی بچی دے اتے کرا رہے ہو. تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر ہی کی کیوں نہ. اے نوجوان بچوں، تم علماء کے خلاف بڑا ذہن رکھتے ہو، بڑا ذہن اگتے ہو. کبھی مثبت پہلو بھی رکھ کے سوچو، کبھی اچھی سوچ رکھ کے دیکھنا. جب وہی عدی کی بہن گھر گئی نا، میرے نبی نے اسے رہا بھی کیا اور اس کے گھر بحفاظت پہنچایا بھی. تو عدی نے سب سے پہلا سوال کیا تھا؟
میری بہن بتا اس محمد کو اور محمد کے یاروں کو تو نے کیسا پایا؟ تو اس بہن نے کہا تھا گل سن، میری عزت تیرے گھر اتنی محفوظ نہیں جتنی محمد عربی دے دربار چ محفوظ آئی، جتنی صحابہ دے ہاتھ چ محفوظ آئی۔ وہ ایمان لے آئی یا کوئی نہ لے آئی؟ وہ برا ایمان لے آیا۔ اور میرے بھائی جب تک تو نے میں نے اچھی سوچ نہیں رکھنی انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آج ہم نے عورتوں کے دوپٹے تو اتارے، عورتوں کی عزتیں تو اچھالی، کبھی ہم نے کسی کی عزت بنائی بھی ہے؟ کبھی کسی کے سر پہ دوپٹہ کرایا بھی ہے؟ علماء کی یہ خامی تمہیں نظر آتی ہے، خوبیاں نظر نہیں آتی۔ تو خوبی کب نظر آئے گی؟ جب اس خوبی اس قرآن کی طرف تم آؤ گے، اس شعبے میں آؤ گے، علماء کے قریب آؤ گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا قیمتی منصب ہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ بیٹھے ہیں 5 ٹائم کے نمازی، ہن میری گل ذرا توجہ، اگر تواڈے کول ایتھے بندہ ایک شرابی آ گیا، اسی انہوں بجا دساں ڈاکٹر صاحب ایس محفل چوز کر سکتے ہیں؟ ریاض صاحب ایتھے بندہ ایک زانی آ گیا، مثال دینے اسی اٹھا سکتے ہیں؟ ہوں اس صف مثال دینے ایک بندہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایک بندہ وہ زنا کرتا ہے، ایک بندہ وہ شراب پیندا، تو دوسرا بندہ کہ میں اس مولوی صاحب دے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، یہ پیچھے نماز پڑھنے والے تو زانی ہیں تے شرابی ہیں۔ تو وہ کول میں پوچھنا کہ شرابی ہوئے، زنائی ہوئے، کبابی ہوئے، جو وہ دی اصلاح کیڑے جاتے ہوئے؟ چنگی جاتے آ گیا نا، اللہ نے بلایا اس کو وہاں پہ شابہ۔ ہاں یا تو شراب کھانے جو ہوئے نا وہ تو وہاں کو بھیڑا ہے، اتھے میں بھیڑا زانی زنا کر رہا ہے، زنا کھانے چے تو آگ بھائی بھیڑا ہے، میں اتھے جانا ہوں چنگے پاسے آیا کھڑا ہے، تو آدھا میں نہیں آونا، ادھا مطلب ہے او بھیڑا نہیں، تو بھیڑا ہے، او بھیڑا او گندہ نہیں ہے، گندہ تو ہے جیڑا تو اپنے آپ نے آدھا پیا میں چنگا، میں مسیح۔ آج 95% لوگ نماز پتہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ جی کیا فائدہ نماز پڑھن دا؟ نماز پڑھ کے جھوٹ بول دیں جی، اے نماز پڑھ کے جی زنا کریں دیں جی، اے نماز پڑھ نہیں، نماز کوئی انہوں نے آدھی یہ کام کرو۔ اچھا تو جا چنگا بندہ تو نماز کیوں نہیں پڑھدا پیا؟ تو جا سچ بولنا تو نماز کیوں نہیں پڑھدا پیا؟ تو اپنی نماز تا درست کر۔ تو آج دے لوگا دے عیب، لوگا دی خامیاں، لوگا دے ٹوہ چرانے آسی تا نہ میری زندگی چی انقلاب ہے نہ میری اولاد دی زندگی۔ تو اس واسطے آج دے اس گفتگو چ میں تو اکساں تساں اج تو بعد جڑا ذہن رکھنا ہے وہ مثبت رکھنا ہے، جڑی سوچ رکھنی ہے وہ اچھی رکھنی ہے۔ مثال دے طور تے اے موبائل فون ہے، میرے کول کال آ ویندی ہے، اچھی سوچ کہڑی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اے یار استاد کول کال آئیے، پتہ نہیں ہو سکتا انہاں دی والدہ دی ہوئے، ہو سکتا انہاں دی اہلیہ دی ہوئے، ہو سکتا انہاں دی بہن دی کال ہوئے، ہو سکتا انہاں دی بیٹی دی کال ہو، کوئی مجبور عورت بات کر رہی ہو، یہ ہے اچھی سوچ۔ تے برا گمان کیڑا ہے؟ بری اوے اللہ خیر ہی کرے، مولوی کو تو بڑیاں کالا آ رہی ہیں، پتہ نہیں کس نال یاری لائی ہوئی ہے، کس نال۔ آج 95% لوگ علماء کے خلاف منفی پہلو رکھ رہا ہے، منفی سوچ رکھ رہا ہے۔ جو بندہ منفی سوچ علماء کے خلاف رکھے گا اس سے ہدایت ملے گی، اس کی اولاد نیک بنے گی۔ تو میں آپ کو آج اس درس کے حوالے سے یہ کہوں گا، خدا را علماء کے متعلق منفی سوچ چھوڑ دو، منفی پہلو، منفی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ جب تم مثبت پہ آؤ گے اللہ تجھے بھی ہدایت دے گا، تیری اولاد کو بھی ہدایت دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔